شریک کرنے سے انسان دیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی 100 آیات مبارکہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 فرمودات اور بزرگوں کے تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسری جگہ اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سامعین گرامی، قرآنی دلائل کے بعد آئیے حدیث کے صفات کو پرکھتے ہیں. چنانچہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے واضح دلائل بیان فرمائے. یا ایھا الناس ان ربکم واحدا وإجاکم واحدا ونبیکم واحدا لا نبی بعدی. دوسرا اعلان صحیح بخاری صفحہ نمبر 625 جلد دوم. سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سامعین گرامی، اب جو شخص ان دلائل کا انکار کرے گا وہ دیر اسلام سے خارج ہوگا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی شخص کہے کہ وہ نبی ہے، اس پر دلائل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ان واضح حقائق اور صحیح اقوال کے بعد دینی اور دنیاوی اعتبار سے کسی کو دلیل کی ضرورت نہ تھی، لیکن دجال قادیان سے وہ سلوک کریں جو حضرت ابو بکر صدیق کے حکم پر حد فحشی نے کیا تھا. سامعین گرامی، حضرت محمد ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں. چنانچہ ہمارا ایمان کی مثال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہونی چاہیے. سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے، ابو جہل خنجر لے کر کھڑا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 پاؤں 2 اونٹوں سے باندھ کر رسی کھینچ کر کہنے لگا سمیہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے. میرے بھائیو، آپ بھی ذرا سن لیجئے اس مسلمان بہن نے کیا جواب دیا. للکار کر کہتی ہے ابو جہل مجھے محمد کی صداقت پر ناز ہے. ابو جہل میں تیری طاقت سے نہیں ڈرتی. ابو جہل نے چھرا مارا، کہنے لگی لوگوں گواہ رہنا میں زمین پر زندہ 2 ٹکڑے ہو کر چیری جا رہی ہوں. میرا ایمان اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا. اب میں بر صغیر میں چند ایک تحریکوں پر نظر ڈالتا ہوں. جب بر صغیر میں مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا تو ختم نبوت کے جالوں نے اپنی جان تک اپنے آپ کو قربان کر دیا. 1953 میں بہاولپور کی ہائی کورٹ میں منکرین ختم نبوت کو کافر قرار دیا. 1435 کو منٹو پارک کراچی میں وزیر خارجہ ظفر اللہ نے ختم نبوت کے خلاف نعرے لگائے. مسلمانوں نے کراچی سے لے کر ڈھاکہ تک ختم نبوت کی تحریک چلائی جس میں 1000 مسلمان شہید اور 1 لاکھ زخمی ہوئے. میں پھر کیوں نہ کہوں ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. سارے آباد دعا کرنا اللہ پاک